بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں شارٹ بریک نیوز۔ ناظرین، تمام ادارے اس وقت ایکسپوز ہو رہے ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں معاملات جو چل رہے ہیں، پولیٹیکل ہو، وہ بیوروکریسی کے ہوں یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، سول ایسوسیٹ کے ہوں، پبلک کے ہوں، کوئی بھی انٹرسٹ ہے اس وقت جو ہے وہ سارے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر بات کروں گا اور آپ کو ضرور دکھاؤں گا کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں اور کیا وجہ ہے اس کے پیچھے۔ آخر عمران خان صاحب پولیٹکس میں آئے، انہوں نے تمام تر صورتحال آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد اب جو ہمیں ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو اب دیکھیں یہ سب جو چیزیں ہیں یہ اب ایکسپوز ہو رہی ہیں، اور یہ رول آف گاڈ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ پاکستان کے حق میں ہیں اور پاکستان کے حق میں ہی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ میں آج کا ولاگ جو ہے بیسیکلی اس کے اوپر ایک پیشن گوئی کی گئی تھی آپ لوگوں کے لیے، اور کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے اب آگے سیٹل ہوں گے، اور عوام کے اندر کیا کیا چینجز آئیں گی، اور عوام کتنی باشعور ہو جائے گی۔ یہ سب جو چیزیں ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے اس ولاگ میں رکھنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو آپ دیکھ لیں تمام سول ایسوسیٹ ادارے اور بیوروکریسی ہو گئی، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، ریڈی بان ہو گیا آپ کا، تاجر ہو گیا آپ کا، یا کوئی بھی آپ جوتی کپڑا بزنس تاجر کوئی بھی آپ اٹھا لیں، اس وقت جو بھی کرپشن کرتا ہے وہ آپ کی سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے، یا اس کو پھر اتنا ازالہ بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ بعد میں پچھتاتا ہے کہ شاید میں یہ کام نہ کر پاتا۔ تو اس طرح سے یہ ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے جاری ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نئے عالم دین کہہ لیں ان کو، یا کوئی نئے انفارمیٹک پرسن کہہ لیں، تو ان کا نام ہے محمد علی مرزا صاحب۔ میں ان کو نہیں جانتا فزیکلی، ان کو نہیں میں ملا اور نہ میری اس سے کوئی ملاقات ہوئی، لیکن جو ان کا ایک میتھڈ ہے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اس پیشن گوئی سے بالکل ملتا ہے۔ اور جو میں آپ کو یہ ولاگ میں دکھانے لگا ہوں چیزیں، اس پیشن گوئی کے مطابق تو عمران خان صاحب اور دوسرا یہ محمد علی مرزا صاحب اور اس طرح کے تمام لوگ جو کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کر رہے ہیں، وہ اس پیشن گوئی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ محمد علی مرزا کے کوئی چاہنے والے ہیں، شاید انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یا انہوں نے خود بنائی ہے، آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ ہے کہ جو بھی یہ جس نے بنائی ہے یہ اس نے کمال کی ہے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو بھی دیکھیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ذرا پولیٹیکل ویو بھی دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں سارے باقی کافر ہیں۔ آج جو تمہیں چیلنج دیا گیا نا علماء دین کو لگائے کفر یا شرکیہ ہے، اس کی وجہ یہ چیلنج جو ہماری موجود نہیں ہے، مگر میں علماء کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اہل حدیث پگڑی اور ٹوپی کے فضائل پہ کچھ جمعے کا خطبہ دے دے۔ آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان مرزا علی الجہلمی، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب اور تیرا مرتبہ کیا ہے۔ انیشلی جو شیعان علی کا شیعان معاویہ سے اختلاف تھا وہ ممبروں پر حضرت علی پہ لعنت کرنے کی وجہ سے۔ تو دیکھو یار، ہم نے اس وقت تو ان سے ٹکر لی تھی کہ علی پر لعنت کرتے ہیں، اور آج ہم خود ابو بکر عمر پہ لعنت کر کے اس طریقے کو جاری کر رہے ہیں۔ یہ ہم کون سی علی سے محبت کر رہے ہیں؟ آخری وارننگ ہے، اگر اس کے بعد تم نے اہل بیت علیہ السلام کے کسی ایک فرد کے بارے میں اپنی زبان سے توہین امیز ایک جملہ نکالا تو میں کوفہ کے قصابوں سے لے کے جہلم کے حجاموں تک ایک ایک کا شجرہ جانتا ہوں۔ یہ دیوبند مکتب فکر کے بہت بڑے عالم وہ اللہ کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، خود شرک در شرک۔ یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہے بیٹھ کے۔ وہابی گستاخ ہے، بالکل اسی تواڈے نال ہاں۔ یہ تے یزیدی نے پکے، ان کے وہ بڑے نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے۔ میں بھی تواڈے کولوں یہ سیکھیا سی، اے ہن چشتی رسول اللہ بھی نکل آیا، شبلی رسول اللہ بھی نکل آیا جی۔ ہن میں کہڑے پاسے جاواں؟ ایک مولوی اٹھیا نواں اسلام دے نام تے، انہیں اسلام دا پردہ اڑے ہے، انجینئر محمد علی مرزا آندا ہے نا بابے نو میں جاننا، تینوں کی پتہ ہوے نا بابیاں دے کمال دا ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو،
कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो। चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादें बनाई हैं, इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की, मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। ना फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। जी बिल्कुल, ये आपने देखी, ये एक डेवलपमेंट का एक हिस्सा है कि यानी कि इस तरह के लोग अब डेवलप होंगे और जो निज़ाम को एक्सपोज करेंगे और निज़ाम को खुला दिखाएंगे, खुला आवाम के सामने रखेंगे और फैसला करना आपका काम होगा। इसके साथ मैं आपको पॉलिटिकल थोड़ा से 2-3 क्लिप दिखा देता हूँ कि जो इमरान खान साहब कर रहे हैं और जो उनकी काबीना है, चाहे वो पीडीएम है या इमरान खान साहब हैं या कोई भी हैं, अब ये चीज़ें एक्सपोज होंगी और अब आवाम बाशऊर होगी और जो अब आवाम के रास्ते में आएगा उसको जवाब देना पड़ेगा और उसको आवाम का सुनना पड़ेगा और उसकी बात माननी पड़ेगी। अब अंधेर नगरी नहीं होगी। आप जरा ये एक मरतबा फिर देख लें। 85 से लेकर सन 2000 तक जनाब स्पीकर, और उसके बाद 8 से लेकर 18 तक इन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है। इस मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि ये कहां से खुद शुरू हुए और मुल्क कहां था। मुल्क नीचे आता गया, इनकी जाती दौलत ऊपर जाती रही। इनका जीना मरना इस मुल्क में नहीं है। तुम किस गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर आए हो वो सामने रखो। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था और तुम लोगों ने एक बुरुनी साजिश के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बना के रख दिया है। हमारे दौर में तो सिर्फ एक टीटी केस था शहबाज शरीफ के ऊपर और एक एफआईए में जो इसने नौकरों के नाम पे इनको और इनके बच्चों ने 16 अरब रुपए के नौकरों के नाम पे पैसे लिए थे और वो फिर हजम कर लिए थे। और वो जो टीटी का केस है कि जिधर ये पैसे जमा करते थे और मॉडल टाउन से फिर पुलिस एस्कॉर्ट में वो गाड़ी को लाए, वो हवाला हुंडी पहुंचाया जाता था, उधर से पैसे बाहर भेज दिए जाते थे। और जब बाहर से मंगवाते थे तो ये वो लोग कभी चीनी वाला तो कोई पापड़ वाला और इस तरह के लोगों के नाम पे पैसे वापस लेके आए और वो जब जरूरत पड़े बाकी पैसा बाहर रखते थे। वही आसिफ जरदारी का जो फेक बैंक अकाउंट्स का केस है, एग्जैक्टली वो दोनों वो एक ही है। जी हाँ बिल्कुल, ये आपने देखी स्पीचेस अग्रेसिव और इस तरह की बहुत सारी स्पीचेस ऐसी हैं जो हर 5 साल बाद आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आप देखें कि जब भी कोई नया आर्मी चीफ आता है तो आपको एक ऑपरेशन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो बाजोड़ में हो, चाहे वो आपका पिशावर की साइड पे हो, चाहे वो आपका किसी भी सरहदी इलाके की साइड पे हो, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली हो क्यों रहा है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं और ये डेवलपमेंट हो क्यों रही है, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। देखें 2020 में एक पेशन गोई की गई थी। समी इब्राहिम साहब का ये प्रोग्राम होता है बोल न्यूज़ पर, और इस बोल न्यूज़ में इस प्रोग्राम में एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं गनी जावेद साहब, वो आते हैं और आके वो आपके रोज़मर्रा के हालात बताते हैं सितारों के हिसाब से। जी हाँ, तो ये बेसिकली उस प्रोग्राम में अगस्त 2020 में ये पेशन गोई की गई थी जो आप आवाम के लिए थी। और इस पेशन गोई में जो कहा गया था वो ये था कि एक सितारा आ रहा है, एक सैयारा आ रहा है जो कि अगस्त 2020 दिसंबर 2020 के बाद आवाम के अंदर शऊर पैदा करना शुरू कर देगा और ये सैयारा 2.5 साल तक रहेगा, जिसमें आवाम बाशऊर हो जाएगी, आवाम डिमांड करेगी, आवाम की डिमांड को सुनना पड़ेगा और आवाम डिमांड करती रहेगी और हुक्मरानों को इनकी डिमांड को सुनना पड़ेगा। तो ये पेशन गोई थी और इस पेशन गोई से रिलेटेड जो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, बातें की, ये फैसला करना आपका काम है। और ये क्यों हो रहा है, बेसिकली ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जितनी बढ़ती हुई तेज़ी से सोशल मीडिया तरक्की कर रहा है, शायद ही कोई मीडिया तरक्की कर रहा हो
اور کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو کہ جو سوشل میڈیا سے پیچھے ہو. تو یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ پیشن گوئی ہے، ایک تو یہ پلانٹ پاکستان کے حق میں بہتر ہے، اور دوسرا یہ سوشل میڈیا، اور تیسرا آپ کہہ لیں کہ جو عمران خان صاحب جیسے لوگ ہیں، یا جو آپ کو سسٹم کی آگاہی دے رہے ہیں، سسٹم کے بارے میں بتا رہے ہیں، سسٹم ایکسپوز کر رہے ہیں، لوگوں کا ایکسپوز کر رہے ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ 2023 مارچ تک رہے گا. تو یہ آپ ذرا کلپ بھی دیکھ لیں، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو صورتحال ہے وہ کتنی حد تک بہتر ہوتی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے. باقی جو الیکشنز کی صورتحال ہوں گی 2023 میں، جو معاملات ہوں گے وہ اس ٹائم دیکھے جائیں گے. بہرحال اب تک کے لیے جو یہ پیشن گوئی تھی یہ بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور اس میں آپ سب لوگ بہت زیادہ چینج ہوئے ہیں اور چینج ہو رہے ہیں، اور 2023 مارچ تک بہت زیادہ چینج ہو جائیں گے. تو یہ آپ پیشن گوئی خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دکھائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. لیکن جہاں تک پاکستان کے لوگوں کا تعلق ہے، وہ سمیع برخوردار 20 دسمبر کے بعد وہ صورتحال ایسی نہیں رہے گی جیسے اب خاموشی ہے. اب پاکستان میں جو لوگ، جیسے کہ آپ نے باتوں باتوں میں 3-4 دفعہ اشارہ کیا ہے کہ لوگ تنگ ہیں، غربت ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے، زبوں حالی ہے ہر طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ 20 دسمبر کے بعد لوگ باقاعدہ ان کی ایک آواز کی شکل میں سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو بے چینی ہے عوام میں، وہ اس کی کوئی نہ کوئی شکل بننے والی ہے. وہ اس بے چینی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ بولیں گے، وہ پھر لوگوں کو مطمئن کرنا پڑے گا. پھر حکومت کو ان لوگوں کی بے چینی کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی بننی پڑے گی. تو اگلے سال یہی ہوتا رہے گا کہ لوگوں کو کس طرح مطمئن کیا جائے. جو یہ لوگ ہیں اس کی کچھ صورت بن جائے گی. اور اچھا، آپ نے ایک بات ابھی کی کہ جنوری تک جو یہ لوگ ہیں اس کی کچھ صورت بن جائے گی، اور جو اس وقت زبوں حالی ہے وہ اس کے حوالے سے لوگ سامنے آ جائیں گے. بہت سارے لوگ پاکستان میں سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں کہ موجودہ جو پارلیمانی نظام ہے شاید یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. تو جو ستارے ہیں پاکستان کے، کوئی میجر چینج سسٹم میں؟ وہ لوگ جو ہیں، وہ آپ یوں یہ دیکھیں نا صورتحال کو، کہ لوگ جو ہیں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہو جائے گی. لوگ ڈیمانڈ کریں گے، ان کی ڈیمانڈ کو سننا پڑے گا. وہ ڈیمانڈ جو ہے دن بدن زور پکڑے گی. اور یہ جو ستارہ 2.5 سال رہے گا، تو عوامی جو ایک صورتحال ہے ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کو تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. تبدیلیاں میری مراد ہے جائز، جو کہ عوام کی طرف سے مطالبات ہوں گے. لیکن اب یہ ہے کہ عوام کی طرف سے مطالبات نہیں ہے، حالانکہ جو ورکنگ کنڈیشن ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح صورتحال عوام کس طرح محسوس کر رہے ہیں، کس طرح ان کی زندگی جو ہے وہ پر بوجھ پڑا ہوا ہے. لیکن وہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی وہ ان کی آواز نہیں آ رہی، وہ برداشت کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پلانٹ آ رہا ہے 22 دسمبر کو، 2.5 سال کے لیے آ رہا ہے. ہاں، یہ 2.5 سال کے لیے، یہ مارچ 2023 تک رہے گا. اس میں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا مطالبہ، میں اسے یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت زیادہ خلاف ہو جائیں گے، لیکن ایک عوام کا مطالبہ ہوتا ہے، اس کو سننا پڑتا ہے. ایک بے چینی ہوتی ہے ملک میں، ایک ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ حکومت کو بالکل احساس کرنا پڑتا ہے حکومت کو، اور وہ معاملات پر غور کرنا پڑتا ہے کہ ان کو کس طرح ٹھیک کیا جائے. اچھا، میری جو نون لیگ کے کچھ